السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں مختلف طریقے سے آزماتے ہیں۔ کسی انسان کو دولت دے کر آزماتے ہیں، کسی کو شہرت دے کر آزماتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالی عزت دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی دولت لے کر آزماتے ہیں اور عزت کو، شہرت کو اس سے چھین کر اس کو اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دولت سے، عزت سے، شہرت سے اگر انسان کو نوازا ہے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس دولت کو، اس شہرت کو غلط طریقے میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور اگر انسان غربت میں ہے، فقر و فاقے میں ہے اور پیسہ اس کے پاس نہیں ہے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہنا چاہیے، خصوصاً ان دعاؤں کا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ایسی ہے جو انسان کو غربت سے، فقر و فاقے سے، قرض سے نکال دیتی ہے۔ تو وہ دعائیں اور ان صورتوں کا ضرور اہتمام کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ انسان کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے رزق میں تنگی ہے تو ایک سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ اس کو روزانہ رات کو پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، مرض الوفات میں ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود کی زیارت کے لیے، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود سے مختلف باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، ان سے التجا کرتے ہیں کہ اے ابن مسعود، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی مالی نصرت کر دیں، ہم آپ کو مال ہدیہ کر دیں، آپ اس کو قبول کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کوفہ کے گورنر تھے تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے مال قبول نہیں کروں گا، لوگوں کی زبانیں دراز ہو جائے گی اور کچھ سے کچھ کہے گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن مسعود چلو ہم آپ کو نہیں دیتی، آپ کی بچیوں کو دے دیتے ہیں۔ اے ابن مسعود چلو ہم آپ کو نہیں دیتے، آپ کی بچیوں کو دے دیتے ہیں۔ ابن مسعود نے فرمایا میری بچیوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلا رکھی ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جو شخص سورہ واقعہ روزانہ رات کو پڑھے گا لم یفتقر، وہ کبھی محتاج نہیں رہے گا، وہ فقر و فاقے میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دے گے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھلاؤ، روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ۔ بتائیے ہم نے کتنی اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلائی ہے، کتنے بچوں کو ہمارے سورہ واقعہ یاد ہے، کتنی مرتبہ ہم رات کو پڑھ رہے ہیں، کون پڑھ رہا ہے؟ میرے عزیزو، یہ سورت سورۃ الغنا ہے، دولت والی سورت ہے، دولت مند کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو روزانہ رات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کرانی چاہیے، اپنی بچیوں کو یاد کرانی چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ یہ سورت روزانہ رات کو پڑھے، کبھی بھی مالی اعتبار سے تنگی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھلائے، ان کو یاد کرائے، یاد نہ ہو تو دیکھ کر ہی روزانہ پڑھے۔ 3 رکوع کی سورت ہے، 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد یہ سورت ہے سورۃ الواقعہ۔ اس کو روزانہ پڑھے گے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائے گے، اگر کوئی بہت ہی آہستہ اٹک اٹک کر پڑھے گا تو 10 منٹ لگ جائے گے۔
تو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا اجر دے گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دولت سے نوازے گے۔ تو اس لیے کاروبار سے اگر پریشان ہو رہے ہو تو اس صورت کو اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، حلال رزق نصیب فرمائے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔